اور اوپر دیکھو باقی کاروبار میرا حیدرآباد میں بند ہو گیا یہ تو راستے میں آ جاؤں گا پھر میں یہ ختم ہو جاؤں گا تو ہے کمال مولا تو ہے کمال تیری قدرت کمال تیری سلطنت کمال تو ہے کمال مولا تو ہے کمال تیری قدرت کمال تیری سلطنت کمال کب کس کو کیا دینے کب کس سے کیا دینے کب کس کو کیا دے دے کب کس سے کیا دے دے تیری قدرت میں مثال تو ہے کمال مولا تو ہے کمال تیری قدرت کمال تیری سلطنت کمال اللہ 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 پھر دیکھا گیا رام اللہ پھر دیکھا گیا رام تیرے بندے ہم پھر دیکھا گیا رام تیرے بندے ہم پہ کر دے کرم ہم پہ کر دے کرم تیرے اللہ 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 میں گزاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری عمر بر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری عمر بر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ایکسپوننٹ انجینئرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے چیئرمین مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر ایس ایم شاہد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ کنسٹرکشن کمپنیوں کے حوالے سے اپنے تجربات سے ہمیں کچھ مستفید فرمائیں. ہم ایکسپوننٹ انجینئرز پرائیویٹ لمیٹڈ جو کمپنی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ٹیلی کمیونیکیشن میں کافی جانے پہچانی کمپنی ہے. اس کے علاوہ ہم ماشاء اللہ سے ماس ٹرانزٹ پروجیکٹس روڈس بریجز ہائی ویز بلڈنگس کافی سارے پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں. اور یہ ہمارا جو آغاز ہوا تھا وہ 2001 میں ہوا تھا اور اب ماشاء اللہ سے ملک کے 3 شہروں میں ہماری کمپنیاں ہیں. 150 سے زیادہ ہمارے اسٹاف ہیں.
اور اللہ نے اس درمیان میں بڑی ہمیں ترقی دی اور کافی ہمیں کامیابی عطا فرمائی ماشاء اللہ سے. ہم اس میں ٹیلی کمیونیکیشن میں تو تقریباً تمام کمپنی کے ساتھ کام کریں. اس کے علاوہ ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے اور ویسے AFD فرینچ کمپنی، وہ بھی ڈیولپمنٹ پہ بھی ہم نے کام کر رہے ہیں. تو یہ پورا کا پورا ہمارا یہ تجربہ ہے. اس کے روشنی میں آج میں آپ لوگوں کو کچھ اپنی مشورے دینا چاہوں گا، کیونکہ میری جو شہزاد صاحب سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ انفارمل سی گفتگو ہوگی، کوئی سلائڈس یا اس کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے بھی کہا یہ بہتر ہے کہ ہم بغیر کسی سلائڈس کے آپ لوگوں کے ساتھ ایک انفارمل سی ایک گفتگو کرتا ہوں، اور جو ہمارا تجربہ رہا ہے اس کے روشنی میں ہم آپ سے کچھ آپ کو مشورہ دینا چاہیں گے. دیکھیں، جہاں تک یہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، میں بھی اسی سے ریلیٹڈ ہوں. وہ علیحدہ بات ہے کہ میں کانٹریکٹر نہیں ہوں، میں کنسلٹنٹ ہوں، میں ڈیزائنر ہوں، میں پروجیکٹ مینیجر ہوں، مگر میں اسی سے ریلیٹڈ ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ میرا یقین بھی ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری ایک بہت اہم انڈسٹری ہے اور اس کے ترقی میں ملک کی ترقی ہے اور اس کو ترقی ہونا چاہیے. اگر اس میں زوال آتا ہے تو ملک میں کی ترقی میں کافی ٹھہراؤ آ جائے گا. تو اگر میں ماضی میں دیکھتا ہوں تو پاکستان میں بڑی بڑی کمپنیاں تھیں. پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہوا کہ میکڈونلڈ میٹن کمپنی MLC تھی، کیمن تھی، NC تھی. وہ ساری کی ساری کمپنیاں اب نظر نہیں آتی ہیں. اب ہماری پاکستانی کمپنیاں کوئی بھی ریجنل لیول پہ بھی، ہم لوکل تو کام کر لیتے ہیں مگر انٹرنیشنل لیول تو دور کی بات ہے، ریجنل لیول پہ بھی ہم جا کے کام نہیں کر سکتے ہیں. تو میرا جو انالیسز ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے جب قائد اعظم رحمۃ اللہ نے جب یہ پاکستان بنا تو انہوں نے ملک کی ایک فاؤنڈیشن جو بتائی، وہ کیا بتایا تھا کہ جی فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن، ایمان اور اتحاد اور منظم. تو یہ کسی ملک کی فاؤنڈیشن تھی جو انہوں نے بتایا تھا، یہ تین چیزیں. اسی طرح سے اگر آپ کسی انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، کنسٹرکشن انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی فاؤنڈیشن ہونا چاہیے جس کے اوپر انڈسٹری کو کھڑا ہوتا ہے. تو میرے لحاظ سے جو کسی بھی انڈسٹری اور خصوصاً کنسٹرکشن انڈسٹری کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہے نیک نیتی. ہم ایمانداری اور نیک نیتی بھی اس انڈسٹری کی فاؤنڈیشن بن سکتا ہے. اگر ہم ایمانداری اور نیک نیتی سے اپنے کام میں کوالٹی تلاش نہیں کرتے ہیں تو اس انڈسٹری کا سروائیو کرنا ممکن نہیں ہے. اگر ہم یہ کنسٹرکشن کا کام صرف پروفٹ کے لیے کرتے ہیں تو اس کا سروائیو کرنا ممکن نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ کوالٹی جو ہے وہ آپ کا ریپیٹ کلائنٹ آتا ہے. آپ ایک کام کرتے ہیں، آپ اچھا کام کرتے ہیں، وہی کلائنٹ آپ کو دوسرا کام دیتا ہے، تیسرا کام دیتا ہے. اس طرح سے آپ گرو کرتے رہتے ہیں. پروفٹ بھی آتا ہے مگر پروفٹ بائی پروڈکٹ ہے. مین فوکس کیا ہوتا ہے آپ کا مین فوکس ہوتا ہے کہ جی ہم کوالٹی کا کام کریں، ہم جانے جائیں، میرا برانڈ نیم ہو. دیکھیے، میں جس زمانے میں اسٹوڈنٹ تھا، پڑھ رہا تھا، تو اس زمانے میں ہم جینس پہنتے تھے تو وہ لیوائس کی پینٹ ہوتی تھی. وہ لیوائس کی پینٹ جو ہے وہ زمانے میں $55 کی ہوتی تھی اور ڈینم کی پینٹ ہوتی تھی وہ $20 کی ہوتی تھی. مگر جو لوگ تھے وہ لیوائس کی پینٹ $55 میں بھی خریدتے تھے اور مطلب اس کو چلاتے تھے. وجہ کیا تھی؟ وہ ان کا ایک برانڈ نیم تھا، ان کی ایک کوالٹی تھی جس کی وجہ سے لوگ زیادہ پیسہ دینے کے لیے تیار تھے. یہاں پہ بھی ہمیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں بھی ہمیں جب تک کہ ہم اپنا برانڈ نہیں بنائیں گے، جس پہ کوالٹی بھی بیس نہیں کریں گے، ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے. 2-4 پروجیکٹ کر لیں گے، پھر
कंपनियां बंद हो जाती हैं, दूसरे काम नहीं मिलते हैं। तो अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें क्वालिटी हमारा फोकस हो। अब हमें क्वालिटी कहाँ से हासिल होगा? क्वालिटी के लिए आपको अपनी कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ती है। अब कैपेसिटी कंपनियां की कैसे बनती हैं? उसमें कैपेसिटी इस तरह से बनती है कि जी आप अपने लोगों को, अपने टीम वर्क को, अपने एम्प्लॉय को, उसको आप ट्रेन करते हैं और फिर आपको उनको रिटेन करते हैं। अगर आप कंपनियां की जो एसेट होता है वो ये नहीं होता है कि जी हमारे पास इतने बैचिंग प्लांट्स हैं, हमारे पास इतने मिक्सर मशीन है, ये आपका रिसोर्स नहीं है, ये आपका एसेट नहीं है। आपका एसेट आपके लोग हैं। आप अपने लोगों को ट्रेन करें और उन्हें रिटेन करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी कंपनियों को अच्छे काम, बड़े काम करने की सलाहियतें पैदा नहीं होंगी तो आप आगे चल नहीं सकते हैं, आप बड़ा नाम बन नहीं सकते हैं। बड़ा नाम बनने के लिए जहाँ टेक्नोलॉजी चाहिए वहाँ पे आपको कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आप देख लें जो मुल्क का हाल है, हमारे बहुत सारे लोग हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं जिनकी कंपनियां हैं, उनके बच्चे बाहर चले जाते हैं, वो वापस नहीं आना चाहते हैं। अब उनकी यहाँ कंपनियां जो है वो बच्चे हैं नहीं, वालिद साहब फेज आउट हो जाते हैं, कंपनियां बंद हो जाती हैं। उसके बजाय हमें कॉर्पोरेट कल्चर लाने की बात है कि हम अपनी कंपनी में लोगों को वो ट्रेनिंग दें और उनको ये तासुर दें कि कंपनी को वो बिलोंग करते हैं और वो कंपनी को बिलोंग करते हैं और कंपनी उनको बिलोंग करती है, ताकि वो लॉन्ग टर्म में रहें। और जब वो लॉन्ग टर्म में रहेंगे तो कंपनी सर्वाइव करेगी। इसके अलावा भी जो आजकल चीज़ें हैं वो टेक्नोलॉजी उसमें ज़रूर उसका एक कंपोनेंट है। और आजकल जो हम बात करते हैं वो स्टेम की बात करते हैं। स्टेम की मतलब ये है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। तो ये भी किसी भी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए और इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे अबूर हासिल करना ज़रूरी है, उसको एक्वायर करना ज़रूरी है। और इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम वक्त के साथ हम फेज आउट हो जाएंगे। आपको मैं मिसाल दूंगा, आपने डायनासोर्स का सुना होगा। डायनासोर्स बहुत बड़ा जानवर हुआ करता था और चूहा एक छोटा सा जानवर था, मगर दोनों एक ही एज के हैं। डायनासोर्स का क्या था कि वो बहुत ताकतवर था, मगर बदलते हुए हालात के मुताबिक उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, उसने अपने आप को एडॉप्ट नहीं किया। तो डायनासोर्स क्या हो गया? आज दुनिया से नापेद हो गया, खत्म हो गया। चूहे ने क्या किया? उसने हर बदलते हुए हालात के मुताबिक अपने आप को बदलता चला गया। जब वो अपने आप को बदलता चला गया तो वो सरवाइव कर गया। आज भी आपको चूहा मिल जाएगा, डायनासोर्स आपको सिर्फ किताबों में और मूवीज में मिलते हैं। तो हमें अपने आप को हर बदलते ज़माने में अडॉप्ट करना है, हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना है, हमें इंजीनियरिंग मैथ्स में आगे जाना है। इसके साथ साथ आप लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हैं, आप लोगों को अब जैसे पता नहीं आप लोग कितना उससे फेमिलियर हैं। आप लोगों ने ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट सुना होगा कि आजकल जितने जो डेवलपर्स हैं उनको चाहिए कि वो नए नए अपने ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स लाएं, ऑल्टरनेटिव एनर्जी कॉन्सेप्ट्स लाएं। अगर आप नीश मार्केट में नहीं जाएंगे और वही डरबा पर डरबा बनाते चले जाएंगे तो आपकी चीज़ें बिकेंगी नहीं आप, क्योंकि खरीदार नहीं है मार्केट में। जब तक आप कोई नई चीज़ नहीं देंगे कोई आपसे खरीदने नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप नीश मार्केट क्रिएट करें, टेक्नोलॉजी को एक्वायर करें। आजकल आप लोगों ने और सुना होगा कि आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट्स, वो सब हम सबको आने वाले वक्तों में अपने आप को सीखना भी है और अपने आने वाली आइंदा जनरेशन को, अपने बच्चों को उसके लिए इक्विप करना है, क्योंकि यही पाकिस्तान की सर्वाइवल का एक ज़रिया है। अगर हम ये नहीं करेंगे, अपनी वही पुरानी रविश, पुरानी
قدیمی طریقے سے ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کو چلاتے رہیں گے تو شاید ہمارا نام کتابوں میں بھی نہیں ہوگا. تھینک یو. السلام علیکم. سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ چیئرمین بھی ہیں پیٹرولیم اینڈ سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سر سید یونیورسٹی کراچی سے ڈاکٹر محمد عمران صاحب. مجھے انوائٹ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر جو ہے وہ کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو کچھ ایسا انفارمیٹیو چیزیں ہم لوگوں کو یہاں پہ ایکسپریس کرنی ہے جو کہ ابھی کرنٹلی انڈسٹری میں چل رہے ہیں. تو میرا کیونکہ کور ایریا جو ہے اسٹرکچر ڈیزائننگ کے ساتھ ساتھ جو ہے فائر سیفٹی بھی ہے تو اسی سے ریلیٹڈ ابھی جو ہم کرنٹلی کام کر رہے ہیں اور کون سی ایسی چیزیں جو کہ ہم اپنے آج کل کی چیزوں میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو فردر امپروو کرنے کے لیے, اس کو گرین کرنے کے لیے اور پروفٹ کو میکسیمائز کرنے کے لیے. نیکسٹ سلائڈ. اچھا کیونکہ ٹائم کی تھوڑی سی شارٹیج ہے تو میں اس کو ذرا ٹوٹلی لے کے چلوں گا. میرے یہاں پہ ٹوٹل جو ہے وہ 3 ایم ہے. ایک جو ہے وہ فائر سیفٹی ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا ہے جو کہ کرنٹلی ہم آج کل فیس کرتے ہیں, اس کا سولوشن. پھر CO2 ایمیشن جو ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری اراؤنڈ 40% جو ہے وہ CO2 ایمیٹ کرتی ہے ریگولر بیسس پہ, تو وہ کس طرح سے ہم جو ہے ریڈیوس کر سکتے ہیں. اور لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کیونکہ آج کل کنسٹرکشن کاسٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہو چکی ہے. والصلاة والسلام على سيدنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام العالم وحل الله البيع وحرم الربا. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. الحمدللہ آج اسلامک فائنانس کے حوالے سے کچھ باتیں بالخصوص کنسٹرکشن انڈسٹری سے متعلق عام احباب کے خصوصات کروں گا. معزز سامعین اور سامعات, عمومی طور پر ہمارا معاشرے کا ایک رجحان ہے کہ جب بھی انسان کسی مسئلے میں پھنستا ہے, اس کو کوئی پیچیدگی محسوس ہوتی ہے, تو وہ ہر اس حل کی طرف چلا جاتا ہے جو اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح کہ جب کنسٹرکشن انڈسٹری میں یا کوئی عام اگر ہم ایک بندے کی بات کریں کہ اگر اس کو کوئی گھر بنوانا ہو یا کوئی بلڈر ہے اور اسے کوئی کنسٹرکشن کرنی ہے اور اس کے پاس فائنانس نہیں ہے, اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے, تو اسٹریٹ اوے جو اس کی اپروچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کسی بھی کنونشنل بینک کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے, کسی بھی ہاؤس فائنانسنگ انڈسٹری یا ہاؤس فائنانسنگ انسٹیٹیوٹ کو وہ اپروچ کرتا ہے اور وہاں سے وہ لون لے کے اپنی عمارت کو, اپنی بلڈنگ کو کنسٹرکٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو کنونشنل نظام ہے یہ خالصتاً سود پر مبنی ہے, یہ ربا پر مبنی ہے. اور اس سود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, کہ اللہ پاک نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. اور اس کی مذمت اس قدر شدید بیان فرمائی کہ اس کا گناہ اس لیول کا قرار دیا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہ جو شخص سود لینے سے رکتا نہیں ہے اور اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے اور سود میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو یاد رکھو کہ اس نے اعلان جنگ کر دیا اللہ اور اس کے رسول سے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دے اور اللہ اور اس کے رسول اعلان جنگ کے بعد اس کے مقابلے میں آ جائیں تو وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں مجموعی طور پر سود کی نحوست اس قدر بڑھ گئی ہے, ہمارے ہاں مجموعی طور پر سود کی نحوست اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے.
اب سوال یہ ہے کہ چلیں آپ نے یہ تو بتا دیا کہ یہ سود آپ نہیں لے سکتے، اب ہمارے مسئلے کو حل کون کرے گا؟ ہمیں فائنینسنگ چاہیے، ہمیں سرمایہ کاری چاہیے، ہمیں اپنے معاملات کو حل کرنا ہے۔ اس کا اندازہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں جو ہماری دشواری پیش آ رہی ہے؟ اسلام اس کا کیا حل پیش کرتا ہے؟ تو محترم احبہ، اسلام نے اس کا حل آج سے 1450 سال پہلے پیش کر دیا۔ مختلف تمویل کاری کے طریقے جو ہیں، مختلف اسلامک فائنانسنگ موڈ جو ہیں، وہ پہلے ہی بیان کر دیے گئے، جن میں ایک بہت ہی مشہور و معروف جو اسلامک موڈ آف فائنانس ہے، تمویل کاری کا طریقہ ہے، وہ ہے مداربہ۔ کہ انسان مداربہ کی بنیاد پر، آج ہماری جو اسلامک بینکنگ کی انڈسٹری ہے، اسلامک فائنینشل انسٹیٹیوٹس ہیں، وہ تمام انہی موڈز آف فائنانس پہ چل رہے ہیں جن کا تصور اور جن کی مشروعیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ چنانچہ ان میں ایک بہت بڑا موڈ آف فائنانس وہ مداربہ کا۔ اب مداربہ کیا ہے؟ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ میں ایک بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں، بلڈنگ بنانے کی کیپیسٹی بھی میرے پاس ہے، مین پاور میرے پاس ہے، لیکن فائنانس نہیں، پیسے نہیں ہیں۔ تو میں مثال کے طور پر اویس صاحب جو ہیں ان کو اپروچ کرتا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس سرمایہ پڑا ہے، آپ اپنا سرمایہ لگائیں، میں اپنی محنت کروں گا، اور پھر اس کو بنانے کے بعد جب ہم سیل کریں گے تو آپس میں جو بھی ہمارا میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو پروفٹ شیئرنگ ہوگی اس کو ہم شیئر کر لیں۔ یہ سمپل سا ایک میتھڈ ہے جسے ہم مداربہ میتھڈ کہتے ہیں۔ تو اگر ہم مداربے کی بنیاد پر ہم اپنی فائنانسنگ کریں گے تو ہمارے اس فائنانسنگ کے اندر بھی، ہمارے اس کام کے اندر بھی، اور ہماری اس انڈسٹری کے اندر بھی استحکام پیدا ہوگا اور ترقی کی طرف ہم مائل ہوں گے۔ اسی طرح اسلامک فائنانس کا ایک اور بہت بڑا موڈ، ایک اور بہت بڑا طریقہ وہ استثناء۔ استثناء کیا ہے؟ استثناء یہ ہے کہ مثال کے طور پر جس طرح آپ ایک عام فہم انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ کسی کے پاس جیسے اب عید کا سیزن ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹیلرز اور درزیوں کے پاس جائیں گے، تو بہت سارے ایسے بھی جو ہے وہ بوتیکس ہوتے ہیں جن کے پاس آپ اپنا پورا، آپ ان کو ناپ دیں، ان کو آپ کپڑا دیں، جو مٹیریل دینا ہے آپ ان کو دیں، وہ بنائیں گے، اور بنانے کے بعد اس کو آپ کو سیل آؤٹ کر دیں گے۔ بالکل اسی طرح آپ اپنا مٹیریل دیں، آپ اپنے جو بھی یہ اپنی مین پاور ہے وہ لگائیں، اور سامنے والا جو ہے اس کے پیسے دے دیں۔ تو اس طرح یہ استثناء کے موڈ پر بھی آپ فائنانسنگ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آج ہمارے ہاں جو اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس میں جو موڈ آف فائنانس استعمال ہو رہا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے، ہاؤس بلڈنگ کے لیے، وہ استعمال ہو رہا ہے ڈمنشنگ مشارکہ، جسے عربی میں ہم کہتے ہیں شرکت المتناقصہ۔ ابھی شرکت المتناقصہ کیا ہے؟ اس کو میں آپ کو آسان لفظوں میں عرض کروں تو سمپل سا یہ ہے کہ مثال کے طور پر میرے پاس پلاٹ ہے، لیکن پلاٹ کے بعد اس پہ کنسٹرکشن کرنے کے لیے میرے پاس سرمایہ نہیں۔ میں نے کسی اسلامک فائنینشل انسٹیٹیوٹ کو اپروچ کیا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے اس پہ کنسٹرکشن کرنی ہے، کیا ہوگا؟ تو اگر آپ کنوینشنل بینک کے پاس جائیں گے تو سیدھا بولے گا بھائی ہم اتنا لون آپ کو دیں گے اور اتنے سال بعد جو ہے آپ سے اتنے % اضافی انٹرسٹ چارج کریں گے۔ اور ہم نے پہلی بات بیان کر دی کہ یہ سراتر سود ہے جو کہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو اگر آپ اسلامک فائنینشل انسٹیٹیوٹس کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہیں گے صحیح ہم آپ کو فائنانس کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ شراکت داری، پارٹنرشپ کریں گے اس پلاٹ کے اوپر جو بننے والا گھر ہے اس میں۔ چنانچہ ہمارا ایک ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا، ایک MOU سائن ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ پیسہ لگائے گا، اور یوں جب ایک پراپرٹی بن جائے گی تو جتنا پیسہ میں نے لگایا ہے، جتنی پراپرٹی میری تھی اتنے % شیئر میرے ہوں گے، اور جتنا انہوں نے اسلامک فائنینشل انسٹیٹیوٹ نے پیسہ لگایا، انویسٹمنٹ کیا، اتنے % کے وہ پارٹنر ہو جائے گا۔ تو یوں پارٹنرشپ کے بعد وہ مکان گریجولی میں ان سے یونٹس کی بنیاد پر خریدتا رہوں گا، پرچیز کرتا رہوں گا۔ تو یہ جو پروسیس ہے یہ کہلاتا ہے شرکت متناقصہ، اور اسلامک بینکس اسی پر آج عامل ہیں، اسی کو اپنی پالیسی اور اسی کو اپنی پروڈکٹ کے طور پر لانچ کیے ہوئے ہیں۔
تو اس طرح مختلف انداز میں ہم دائرۂ شریعت میں رہتے ہوئے اپنی فائنانسنگ کروا سکتے ہیں، کیونکہ شریعت میں ہی برکت ہے، شریعت میں ہی استحکام ہے اور شریعت میں ہی کامیابی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر آپ کوئی راستہ دیکھیں گے تو اس میں ناکامی بھی ہوگی، اس میں رسوائی بھی ہوگی اور اس میں استحکام بھی نہیں ہوگا۔ بس انہی کلمات کے ساتھ کہ جناب محمد فویض علی آرائیں صاحب کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ بڑے اچھے انداز میں وہ اپنا یہ کاروبار سلسلہ لے کے چل رہے ہیں، اور یہاں پر ان کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ شریعہ ایڈوائزر اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی اپنے فائنینشیل کانٹریکٹ میں پھنس رہے ہوں اور شریعت کے مطابق چاہ رہے ہوں کہ یہ پورا سانچے میں ڈھل جائے، تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے پاس جہاں ایک لیگل ایڈوائزر ہے وہاں ایک شریعہ ایڈوائزر بھی ہو۔ اس کے لیے میں تمام اسٹیک ہولڈر جو ہمارے دو صاحباب یہاں موجود ہیں ان سے درخواست بھی کروں گا کہ علماء سے رابطے میں آئیں۔ علماء آپ کو پھنسائیں گے نہیں، آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ ایک وے آؤٹ دیں گے، آپ کو ایک طریقہ بتائیں گے جو شریعت کے مطابق ہوگا۔ یہ وہ وے آؤٹ ہوگا جو دنیا میں بھی آپ کو کامیاب کرائے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی آپ کو سرخرو کرائے گا۔ اس لیے آپ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ تمام کے تمام علماء سے مربوط ہوں، مفتیان کرام سے۔ اس سلسلے میں آپ مناسب سمجھتے ہوں تو اویس بھائی سے جو ہے وہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے رابطے میں بھی ایسے افراد ہیں جو شریعہ بورڈ ممبرز چلا رہے ہیں، تو اگر آپ ان کو اپنی خدمات کے لیے قبول کریں گے اور اپنی خدمات کا موقع دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بہت سارے جو بزنس ہیں یا آپ کا جو کام ہے وہ شریعت کے مطابق درست ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے ذکر کی ان میں جو باتیں عمل کے متقاضی ہیں ان پر ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اینڈ ACCAW کے ہمارے مہمان تھے جو ابھی آپ سے مخاطب تھے۔ میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں اور ہمارے پاس ابھی مقرر موجود ہیں لیکن ابھی کچھ لوگ راستے میں ہیں ٹریفک کی وجہ سے۔ میں اپنے اس بزم میں، اس سیمینار میں کراچی لیبر ونگ کے مرکزی جنرل سیکرٹری گل نمروز بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے علاوہ طارق میر بھائی اور بشیر خان جریدی صاحب یہ لوگ بھی تشریف لے آئے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اب کیونکہ ٹائم کا اتنا شارٹ اس وقت پیرامیٹرز ہیں کہ اس میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے درمیان ملک پاکستان کی معروف نعت خواں بھی موجود ہیں، ساتھ ساتھ ہم ان کو بھی دعوت نعت دیتے ہیں اور ان سے بھی نعت سنتے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں چلتا آپریشن صحیح ہو رہا اور اب کوئی کیا
लगाएगा कि हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ कि गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल के टुकड़ों पे के पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर आने वाली आवाज आ रही नहीं आ रहा? हाँ उधर गिर जाएगा वहाँ पर। चूँकि टाइम की किल्लत है, टाइम की कमी है, उसकी बिना पर बात तो ज़्यादा नहीं हो सकती। मसाइल तो बहुत सारे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हम एक पुरवकार तकरीब का दोबारा इनाकात करेंगे और एक और आलिशान सेमिनार करेंगे, जो कि हमारे पास टाइम भी उस टाइम मौजूद होगा और खुलकर बात कर सकेंगे। चूँकि अभी अफ्तारी का टाइम भी करीब हो चुका है, बस रमज़ान में रोज़ों में रखने का मकसद ये था कि गेट टुगेदर हो जाए, तमाम लोग एक जगह पर जमा हो जाए, अच्छा तारुफ हो जाए। इंशाल्लाह हमारी कंपनी बहुत ही जल्द इस्लामाबाद के अंदर ऑफिस की ग्रैंड ओपनिंग करने के लिए इंशाल्लाह ईद के बाद जा रही है। और इस्लामाबाद में जिस तरीके से कराची में हमारी कंपनी ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी ने जो अपना वक़ार बनाया है, जो नाम बनाया है, इसी तरीके से इंशाल्लाह इससे बहुत ही बेहतर मज़ीद कारकर्दगी हम इस्लामाबाद के अंदर भी दिखाएंगे और बहुत बड़े पैमाने पर इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद के अंदर इस कंपनी की ओपनिंग करेंगे, वहाँ पे ब्रांच ऑफिस खोलेंगे और इंशाल्लाह जिस तरीके से कराची के अंदर हम कोशिश करते हैं कि कम से कम जो हमारा निचला तबका है उनके लिए हमारी कंपनी कोशा है कि कम से कम में उनको जो है उनकी तामीर की जाए। इसी तरीके से इंशाल्लाह इस्लामाबाद के अंदर भी हम मुतवस्सित तबके की खिदमत के लिए तैयार हैं और हमारी कोशिश है कि वहाँ पर भी हम अपनी कंपनी को इसी तरीके से, वहाँ पर भी हमारी कंपनी का इसी तरीके से नाम हो। बहुत शुक्रिया जितने लोग आए, यहाँ तशरीफ़ लेकर आए, मैं बेहद मशकूर हूँ। अली कंस्ट्रक्शन का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने बहुत पुरवकार तकरीब का इनाकात किया और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि अली कंस्ट्रक्शन आगे भी इसी तरीके से इंशाअल्लाह इस ऐसी तकरीबात का इनाकात करते रहेंगे। थैंक यू। अली अराई अपने खुसूसी अंदाज में अपने इज़हार ख्याल कर रहे थे। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग के तमाम ही अहदेदारान को खुशामदीद कहता हूँ। इसमें आवाज़ गुल भाई, मुस्तफ़ा भाई, तारिक मीर भाई और दीगर हमारे रुफ़क़ा। मैं बिला ताख़ीर गुल नमरोज़ भाई से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ख़यालात से इज़हार करें। मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग गुल नमरोज़ भाई से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात से इज़हार करें। सबसे पहले तो मैं अली
कंस्ट्रक्शन कंपनी के का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज हमें मौका दिया यहाँ आने का। और इसके साथ साथ जो मेहमान यहाँ पर मौजूद है, हमारे उलमा इकराम और बाकी जो हमारे हॉल के अंदर जो हमारे भाई मौजूद हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का जो प्रोग्राम अभी मैं बैठा हुआ था, ये बातें मैं सुन रहा था आप सब दोस्तों का, कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो हमारी पॉलिसी थी, जो ख़ास करके खान साहब की पॉलिसी थी, मैं समझता हूँ कि बड़ा बेहतर इस पे काम हुआ था। और मैं ये भी आपको बताऊँ कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पाकिस्तान के अंदर हमारे कंस्ट्रक्शन के जितनी भी कंपनी है वो भी माफिया का नज़र हुआ है। माफिया जो है वो क्या करते हैं कि माफिया को काम मिल जाते हैं और जो जीनियर लोग होते हैं, जो मेरिट पे काम करने वाले लोग होते हैं, जो अच्छा काम करने वाले लोग होते हैं, उन लोगों को मौका नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो माफिया वहाँ पर भी रिश्वत चला के वहाँ पर भी काम ले लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं अली भाई का दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम इस पे आपके साथ है, हम भरपूर कोशिश करेंगे। जिस तरीके से जो हमारा मजदूर तबका है, जो हमारा लेबर है, उनका भी इसी इंडस्ट्री से ताल्लुक है। बदकिस्मती से जब से ये काम बंद हुआ है, जो इंडस्ट्रियाँ बंद हुई है, जो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के जो मजदूर तबका है, जो तनख्वाहदार तबका है, जो तनख्वाह पे काम करने वाले लोग हैं, उनका जीना आराम हुआ है इस मुल्क के अंदर। मेरे ख्याल है कि आप सबको इस चीज़ का इल्म है। तो इंशाअल्लाह ताला जो आपने प्रोग्राम शुरू किया, जहाँ तक हमारी ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हैं। जब भी आप आवाज़ देंगे इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे और आपके पास पहुँचेंगे, क्योंकि हम ये कोशिश करेंगे मिल के कि इस इंडस्ट्री को हम कामयाब करें। इस इंडस्ट्री की कामयाबी गरीब की कामयाबी है, मजदूर की कामयाबी है, मजलूम की कामयाबी है, क्योंकि यहाँ से हमारे जो गरीब तबका है, जो हमारा मजदूर तबका है, जो हमारा लेबर है, उन्होंने यहाँ से अपने रोज़ी कमाना होता है और अपने बच्चों को पालना होता है। तो इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिला ताख़ीर मुझे कहा जा रहा है कि मज़ीद जो कोई अगर मुफ्ती है कलाम हमारे मुअज़्ज़िज़ अगर नीचे हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ़ ले आएँ स्टेज पे, और मुफ्ती उमर फारूक साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने इज़हार ख्याल से हमें नवाजें। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह आज हमारे मोहतरम प्यारे भाई मोहम्मद ओवैस कादरी, इनकी ये पुरवकार तकरीब जिसका इन्होंने इनेकाद किया, यहाँ पर बहुत दिल खुश हुआ। ओवैस भाई के लिए और इनकी पूरी टीम के लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको बरकत वाला माल अता फरमाए, बरकत वाला रिज़्क़ अता फरमाए, इन्हें दौलत उस्मानी अता फरमाए और क़ल्ब उस्मानी अता फरमाए। जहाँ तक ताल्लुक़ मेरा और ओवैस भाई के राब्ते का है, हमारा इनसे वास्ता है, मैंने उसमें अल्लाह की रहमत से इनको अब तक बहुत अच्छा पाया और हमेशा इस नौजवान के लिए, ओवैस भाई के लिए मेरी दुआएं रहती हैं। मैंने इनमें देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने अंदर यकीन लेकर के मैदानी अमल में खड़े होते हैं तामीरात के शोबे में। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अज़ीमुश्शान जामिया और बहुत बड़ी मस्जिद है माशाअल्लाह, उसमें मैंने इनको देखा है कि बहुत ज़ौक़, शौक़ और मोहब्बत के साथ ये तामीरात के काम को लेकर के चलते हैं और एक अच्छे तजर्बे के साथ लेकर चलते हैं, एक अच्छी बड़ी टीम के साथ लेकर चलते हैं। इनका टीम वर्क भी माशाअल्लाह बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा है। और फिर इस नौजवान के अंदर हौसला देखा है काम करने का कि ये माशाअल्लाह बड़े हौसले के साथ काम करते हैं। हम इंशाअल्लाह रहमान जितना हमारी ज़ाती हैसियत से हो सकेगा हम इनका साथ दे रहे हैं, देते रहेंगे इंशाअल्लाह। और इसी तरह चूँकि आप सब जानते हैं कि मेरा ताल्लुक सियासी तौर पर जो सियासी और मजहबी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान है उससे है, तो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की रूह से भी देखा जाए तो इंशाअल्लाह हम ऐसे नौजवानों को कि जो जाने कायनात ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हकीकी दर्द दिल में रखती है, हम ऐसे लोगों का साथ देंगे, ऐसे लोगों को अपने साथ रखेंगे, ऐसे लोगों की दादरसी करेंगे और ऐसे लोगों के ऊपर दस्ते शफ़क़त रखते हुए इंशाअल्लाह इनको हम अपने साथ लेकर के चलेंगे। अल्लाह चूँकि वक्त इंतहाई कलील है, अल्लाह तबारक तआला से दुआ हूँ कि अल्लाह ताला हमारे ओवैस भाई और हम सब के अल्लाह और उसका रसूल हमने नासिर हो। वमा अलैहि इल्लल बलागुल मुबीन।
جب وقت نظر آئے دیدار پا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار پا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ مفتی ویس علی شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور دعائیہ کلمات پیش کریں. دعائی تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ٹائم ہو گیا، تمام احباب روزہ کھول دیں. یہ وہ انڈسٹری ہے جو اپنے ساتھ کم و بیش 60 انڈسٹریوں کو لے کے چلتی ہے. اس میں صرف لیبر ہی نہیں ہے، اس میں صرف میسن ہی نہیں ہے، اس میں صرف انجینئرز اور آرکیٹیکچر ہی نہیں ہے، بلکہ ہماری سیمنٹ انڈسٹری اس سے چل رہی ہے، ہماری اینٹوں کی، بجری کی، کرش کی، آپ کے سینیٹری سسٹمز ہیں، پائپ لائنز ہیں، آپ کے جو رنگ کی ہے، پینٹ کی انڈسٹری ہے. اس طرح سے بے شمار ہارڈ ویئرز ہیں، بے شمار جو ہے آپ کے سافٹ ویئرز ہیں، بہت ساری چیزیں جو کہ اب انٹیلیجنس پر جا رہے ہیں. ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کے اوپر جب ہم جا رہے ہیں، جسے کہ آپ BIM اور BMS کا نام دیتے ہیں، تو ہمارا تو وہ سروسز بھی دینے کا پروگرام ہے. ایک عام ٹھیکیدار سے پوچھیں BMS کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس سے پوچھیں BIM کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم وہ سروسز بھی دے رہے ہیں. تو اس کانفرنس کا مقصد اگرچہ کہ اس میں ہم اس انداز میں تو کامیاب نہیں ہو سکے جس انداز میں جو سوچ ہماری تھی کہ ہم اس میں کریں گے، لیکن یہ کہ بہرحال پہلا موقع تھا اور کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے. تو بس میں اتنی کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کے شعور پیدا ہو، کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے لوگ شعور پیدا کریں، عام ٹھیکیداروں کے چکر میں نہ آئیں، کنسٹرکشن کمپنیوں کے ساتھ جو ہے کانٹریکٹ کریں، کام کریں یا نہ کرائیں، کم از کم کام کو سیکھیں ضرور، کام کو پوچھیں ضرور کہ یار ہم یہ کام کروانے جا رہے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصان کیا ہیں. وہ ہم فری کنسلٹنسی دیتے ہیں، جو ہے ویلکم کرتے ہیں ہم اسے. ہم مشورہ دینے کے لیے کوئی ہم سے کنسلٹنسی چاہے، اپنے گھر کا اسٹیمیٹ چاہے، وہ ہم فری لانس دیتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس کوئی کسی کے لیے تالا نہیں ہے کہ جو پہلے وہ فارم بھرے، پہلے آن کے جو ہے وہ کوئی ایڈوانس دے یا کوئی کنسلٹنسی دے. وہ کنسلٹنسی ہماری سب کے لیے فری ہے، چاہے وہ چھوٹا مکان ہو، چاہے وہ 60 گز کا مکان ہو یا 6000 گز کا اس کی جو ہے قلعہ ہو. یہ سروسز ہماری سب کے لیے فری ہیں. سیمینار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گیٹ ٹوگیدر ہو، اور جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر جو ایک دوریاں ہیں وہ دوریاں ختم ہونی چاہیے، اور جو ہڈلز ہیں
وہ ہڈلز ختم ہونے چاہیے. ہمارے پاس کوئی ایسا خاص پلیٹ فارم نہیں ہے. آباد ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ بلڈرز کے لیے ہے, ٹھیک ہے نا. اب ریئلٹرز کی اپنی ایسوسیشنز ہیں, لیکن کنسٹرکشن انڈسٹری کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم موجود ہی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر جو ہے ہم کوئی ایسا اقدام اٹھا سکیں کہ جس سے اس انڈسٹری کو فائدہ ہو. کوئی پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے کہ اس انڈسٹری کو فائدہ ہو. تو یہ سیمینار کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ گیٹ ٹو گیدر ہونا چاہیے. انشاءاللہ رمضان کے بعد علی کنسٹرکشن ایک گرینڈ سیمینار کرے گی, کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر ہی کرے گی.